اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم اور جمعہ کریم۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کا یہ بڑا ہم پر کرم، اس کا فضل اور احسان ہے کہ جمعۃ المبارک کی روح پرور ساعتیں دیکھنے کے لیے اس نے ہمیں زندہ رکھا، اور بے شک وہی حیات بخشنے والا ہے۔ آج کی اس محفل کا آغاز ہمیشہ کی طرح ناظرین محترم اس پہلے سیگمنٹ سے ہوگا جو سب سے بہترین کلام ہے، لیکن اس طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے پچھلے جمعے آپ سے ایک سوال کیا تھا جو کہ یونائٹڈ کنگ والوں کی طرف سے تھا عمرے کے ٹکٹ کے لیے، اور سوال ہمارا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جد امجد نے سب سے پہلے جمعہ منایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قصی۔ حضرت قصی نے سب سے پہلے جمعہ منایا، اور منیر احمد صاحب جو لاہور سے جن کا تعلق ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو عمرے کا ٹکٹ۔ بہت سارے جوابات ہمیں موصول ہوئے تھے ایس پر، اور اس کا طریقہ کار آپ کو پتہ ہے کہ ٹرپل لکھنے کے بعد آپ 436 پر اپنا جواب سینڈ کرتے ہیں۔ تو منیر احمد صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے، انہیں عمرے کا ٹکٹ مبارک ہو۔ اس کے علاوہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے صرف خواتین کے لیے ایک سوال ہم نے کیا تھا، جو کہ سب سے بہترین واقعہ جو انشاءاللہ میں آج بھی بیان کروں گا، اس واقعے میں سے ہم سوال آپ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو پچھلے جمعے ہم نے جو آپ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام کیا ہے؟ تو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے 30,000 روپے کا گفٹ ہیمپر جس خاتون نے جیتا ہے، کیونکہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آسان سوال تھا کیونکہ آپ نے واقعہ سن لیا تھا، ان کا نام ہے برکہ۔ تو یہ گفٹ ہیمپر جیتا ہے شازیہ وحید نے، ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو شازیہ وحید، لاہور سے عمرے کا ٹکٹ گیا اور کراچی سے یہاں پر آج 30,000 روپے کا گفٹ ہیمپر جیتا ہے جناب محترمہ شازیہ وحید صاحبہ نے۔ اور اب ہم آج کے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں جو کہ سب سے بہترین کلام قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اب ہم قاری صاحب کو بھی زحمت دیتے رہیں گے، قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب، کہ وہ بھی ہماری اس محفل کو رونق بخشتے رہیں۔ آپ فرزند رشید ہیں قاری سید حسن شاہ بخاری صاحب، اور آئی ٹی ٹرینر ہیں مائکروسافٹ اور سسکو۔ قومی اور بین الاقوامی قرات کے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے پوزیشنز حاصل کی ہیں، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں قرات قرآن کے حوالے سے محافل کو رونق بخشی، اور آج ہمیں بھی ہماری اس محفل کو بھی رونق بخشنے کے لیے تشریف فرما ہے قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر۔ اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور خاص طور پر لاہور سے تشریف لائیں، اس کا اور بھی زیادہ شکریہ۔ آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ بڑی عنایت آپ کی۔ قبل اس کے کہ ہم قاری صاحب سے گزارش کریں اور ان کو زحمت دیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس جمعہ کریم سے ہمارے ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے ناظرین محترم کہ جمعے کا ایک بڑا اہم جزء جو ہے وہ خطبہ بھی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ خطبہ تو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ تو مسجد میں ہی ہوتا ہے، لیکن ایک ماڈل خطبہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں، تاکہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ خطبے میں اخلاقیات کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس طرف ہماری توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ خطبے میں اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہی پر روشنی ڈالنی چاہیے، اسی پر فوکس کرنا چاہیے، بلکہ اسی کے ارد گرد طواف کرنا چاہیے۔ اپنی ذاتی باتیں، فقہی باتیں یا مسلکی باتیں، میرا خیال ہے کہ ان سے پہلو تہی برتنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کا کلام، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک، وہ خطبے کا حصہ بننا چاہیے۔ تو آج سے ہم ایک اور سیگمنٹ کا آغاز بھی کریں گے، مثالی خطبہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہم آپ کے لیے بہتر سمجھتے ہیں شاید اس کو ماڈل بنا لیا جائے، اور ایسے ہی خطبے اگر ہماری مساجد سے دیے جانے لگے ناظرین محترم تو کتنا سکون ملے گا، کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا مسئلہ کہ یہ فرق جو ہم نے پیدا کر دیا ہے، فرقوں کا فرق، یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ نبی کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کی بات ہے، بس کچھ ہے ہی نہیں، اسی کو سننا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اور اخلاقیات، حسن معاشرت، آداب، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، یہ اس کی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں، جو یہ سب چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو کوشش کریں گے
کہ ایک مثالی خطبہ کا آغاز ہو، اور ہر جمعے ہم اسی طرح سے یہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب میں قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جمعہ کریم کا آغاز کریں، تلاوت کے بعد، ترجمے کے بعد اور تفصیلی نکات کے بعد پھر ہم آج کا سوال آپ کو عمرے کے ٹکٹ کے لیے بتائیں گے، اور پھر دوسرا سوال جو ہوگا وہ صرف خواتین کے لیے ہوگا بھائی، اس میں مرد حضرات شرکت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ میں گزارش کروں کہ جمعہ کریم کا آغاز ہو گیا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ابھی غسل بھی کرنا ہے بہتوں کو، اس کے علاوہ خوشبو لگانی ہے، صاف ستھرے کپڑے آج پہننے ہیں، تو گھروں میں تیاریاں بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ تو خواتین سے گزارش کروں گا کہ صاحبان ہیں، اگر انہوں نے آپ کو کپڑے دیے ہوئے ہیں استری کرنے کے لیے تو وہ بھی آپ ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ پھر نماز کا وقت ہو جائے گا، اور ان کو غسل کے لیے آپ کہیے کہ جائیں جلدی سے۔ اور کچھ لوگ جو آفیسز میں موجود ہیں، اور اگر وہاں ٹیلی ویژن موجود ہے اور یہ پروگرام چل رہا ہے، تو آپ بھی اپنی گھڑیوں پر نظر رکھیے، کیونکہ جیسے ہی جمعے کا وقت قریب آئے سب کام چھوڑ چھاڑ دینے ہیں اور مسجد کا رخ کرنا ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں قاری سید انوار الحسن شاہ صاحب سے، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سبحان اللہ۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ سبحان اللہ۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء۔ اللہ۔ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اللہ اکبر۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم
سبحان اللہ سبحان اللہ. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. جزاک اللہ. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. ناظرین محترم، سورہ غافر کی آیات ہیں 60 تا 65. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا. بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پا سکو، اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکتے پھرتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشی. یہی اللہ تمہارا رب ہے. پس اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب جہانوں کا رب ہے. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پس تم بندگی کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اسی کو پکارا کرو. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ غافر کی یہ 5 آیات جناب قاری انوار الحسن شاہ صاحب نے، سید انوار الحسن شاہ صاحب نے تلاوت فرمائی. اس کے کچھ تفصیلی نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ان آیات میں ناظرین محترم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اس کی ذات سے مانگنے کی ترغیب دی ہے، اور اسی سے مانگے جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری سنائی ہے. ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے کہ رب کائنات جو کسی کا محتاج نہیں، جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبولیت کا تاج پہناؤں گا، جو مانگو گے دوں گا، کیونکہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ شکوہ کرتے تو نظر آتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. تو ساری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص شرائط ہوتی ہیں. جب تک ان آداب و شرائط کا پاس نہیں کیا جائے گا تو اس چیز کا ثمرہ اور فائدہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. اور دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو یقیناً اس کے بھی کچھ آداب اور مخصوص شرائط ہیں جن کا پاس کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہوئے اور اپنے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی، بلکہ پاکیزگی اور صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے دعا کی جائے. کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. دوسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، کیونکہ
مستدرک حاکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک موجود ہے کہ تمہارا رب زندہ جاوید اور سخی ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مانگے اور وہ اسے بغیر قبولیت کے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تیسرا ادب ناظرین محترم جو ہمیں جس کا پاس رکھنا چاہیے کہ دعا یقین محکم کے ساتھ مانگی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ادب المفرد میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی دعا کرے تو دعا کی قبولیت کے پختہ یقین کے ساتھ کرے، یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے فلاں چیز عطا کر دے، کیونکہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، خاص کر ان صیغہ جات، الفاظ اور جملوں کا استعمال کرے جن میں اللہ کا اسم اعظم آتا ہو، مثلا یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، ان سے اپنی دعا کا آغاز کرے۔ اور پانچواں ادب ناظرین محترم یہ ہے کہ قبولیت دعا کے اوقات میں دعائیں مانگی جائیں، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان، ہر فرض نماز کے بعد، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن، اور عصر کی نماز کے بعد، بارش کے نزول کے وقت وغیرہ۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ حلال کمائی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ جس شخص کی غذا و خوراک حرام ہو، لباس اور مال حرام کا ہو، تو اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی۔ اور ساتواں ادب ناظرین محترم یہ ہے کہ دعا حمد و ثناء باری تعالی سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے مزین ہو، یعنی اصل دعا کرنے سے پہلے رب کائنات کی ثنا اور بڑائی بیان کی جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنا مدعا رکھا جائے، اور پھر قبولیت دعا کا ذائقہ جی بھر کر چکھا جائے۔ اور آٹھواں ادب یہ ہے کہ دعا میں مداومت اور ہمیشگی کا اہتمام کریں۔ مداومت اور ہمیشگی بہت ضروری ہے، صرف مصائب اور پریشانیاں آنے پر ہی دعا نہ کریں۔ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ اس کی دعا مصائب اور آفات کے وقت قبول کرے، اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے وقت بھی خوب دعائیں کیا کرے۔ اور نواں ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں عجلت اور جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن عام طور پر تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ الترغیب، اور جس کو الترغیب والترہیب کہتے ہیں، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان اللہ سے کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، یا تو اس کی مانگی ہوئی مراد فوری طور پر اسے مل جاتی ہے، جو میں نے آپ سے تین باتیں کہیں، یا آخرت میں بہترین صلے کے طور پر ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا دنیا میں اسی دعا کے باقدر اس کی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، بشرط یہ کہ اس کی دعا گناہ یا قطع رحمی پر مبنی نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے دعا کی قبولیت کے آداب و شرائط، اور اب آپ خود اپنے آپ کو جانچیے اور پرکھیے کہ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں تو وہ کیوں نہیں کی جاتی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعا کے آداب و شرائط پر عمل پیرا ہونے اور دعا کے ثمرات، برکات اور فضائل سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قاری سید انوار الحسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت تلاوت آپ نے آج کی ہے، اور ماشاءاللہ ہم آپ سے یہ توقع رکھیں گے، گزارش بھی کریں گے کہ یہ آنے جانے کا سلسلہ رہے برقرار انشاءاللہ جیسے جیسے آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا، سب سے بہترین کلام، اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کے سامنے سوال رکھ دیتا ہوں جو کہ یونائٹڈ کنگ کی طرف سے عمرے کے ٹکٹ کے لیے ہے، اور سوال آپ سے جو میں کر رہا ہوں اس میں سب شرکت کر سکتے ہیں، خواتین بھی، مرد بھی، بچے بھی، سبھی، لیکن اگلا جو سوال ہوگا اس میں صرف خواتین شرکت کر سکیں گی۔ عمرے کے ٹکٹ کے لیے سوال آپ سے کر رہا ہوں یونائٹڈ کنگ کی طرف سے کہ مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا؟ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین کرام، اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سب سے بہترین نصیحت۔ جی ناظرین محترم، ہمارا یہ سیگمنٹ سب سے بہترین نصیحت، لیکن سب سے بہترین نصیحت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، اس طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے آج کا سوال رکھ دیتا ہوں، جو کہ یونائٹڈ کنگ والوں کی طرف سے ہے عمرے کے ٹکٹ کے لیے۔ اس میں سبھی لوگ شرکت کر سکتے ہیں، خواتین بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، لیکن اس کے بعد جو سوال ہوگا اس میں تو صرف خواتین شرکت کر سکیں گی۔ تو سوال میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ ایس ایم ایس آپ نے کرنا ہے، اور ایس ایم ایس کرنے کے لیے AAA لکھنے کے بعد اسپیس دے کر جواب 436 پر آپ نے سینڈ کر دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا؟ یونائٹڈ کنگ کی طرف سے عمرے کے ٹکٹ کے لیے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے اس مبارک ہستی کا نام لکھنا ہے، اور پھر آپ نے اسے AAA لکھنے کے بعد 436 پر جواب لکھیں اور 436 پر سینڈ کر دیں۔ اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ آپ سے کچھ گزارشات یہ ہیں کہ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کریم ہے، لہٰذا درود پاک تو پڑھ ہی رہے ہوں گے آپ، اور بھی زیادہ درود میں اس کی ورد میں کثرت پیدا کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے، کثیر تعداد میں پڑھیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے آج کے دن۔ اور اس وقت جو خواتین خاص طور پر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور گھروں میں موجود ہیں، اور مرد حضرات اگر دفاتر میں ٹیلی ویژن کھلا ہے تو کلام پاک موجود ہو، اگر آفس میں، گھر میں تو ہوتا ہی ہے۔ اہتمام ویسے کرنا چاہیے کہ اب چونکہ جمعہ بیشتر اوقات میں ظاہر ہے کہ جو ایام آ رہے ہیں اور آتے رہے ہیں، ان میں تو اب آفیسز میں ہی آتا ہے جمعہ، تو پھر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک ہمارے دفاتر میں موجود ہو۔ تو آپ سورہ واقعہ یا سورہ ملک، اسی طرح سے سورہ کہف، ان کی تلاوت آپ کر لیجئے۔ سورہ کہف پوری نہیں پڑھ سکتے تو اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، جو دجال کے فتنے سے ہمیں بچانے کا سبب بنیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑا خوبصورت کلمہ ہے، انبیاء کا پسندیدہ کلمہ ہے، اس کا ورد ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ استغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سید الاستغفار ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، اور بھی بہت سارے اوراد و وظائف ہیں۔ بسم اللہ، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے وہ اوراد ہیں جو مسنون ہیں، اور آج کے دن ہمیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ خواتین جو اس وقت کاموں میں مصروف ہیں، سب سے اچھا وظیفہ، سب سے اچھا ورد، سب سے اچھا ذکر درود پاک ہے، تو آپ اس کو درود کو پڑھتی رہیے۔ آئیے چلتے ہیں سب سے بہترین نصیحت کی طرف، اور سب سے بہترین نصیحت آج جو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، وہ 5 نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اس وقت تک جنبش بھی نہ کر سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال دریافت نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال کیا ہے جی؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ اپنی عمر کو اس نے کس کام میں صرف کیا۔ عن عمرہ
فیما افناہ. دوسرا سوال، اپنی جوانی کس کام میں ختم کی؟ وعن شبابہ فیما ابلہ. اور تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ وَأَمْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَا اکتسبہ. اور پھر اکتسبہ کہاں خرچ کیا؟ اور پھر پانچواں، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ اکتسبہ کے بعد آگے ہے وفیما انفقہ، کہاں خرچ کیا؟ اور پھر وماذا عمل فیما علم، کہ یہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا. دیکھیے یہ 5 باتیں بڑی اہم ہیں. اپنی عمر کو ہم نے کس کام میں صرف کیا، کتنی اہم بات ہے. ہم اس پر غور نہیں کرتے ناظرین محترم. عمر جو ہے وہ مٹھی میں بند ریت کی طرح ہے جو نکلتی جا رہی ہے، اور ہم نے کہاں خرچ کیا، کہاں اس کو صرف کیا، کن کاموں میں لگایا. یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ اپنی جوانی کس کام میں ختم کی، کہاں جاتے رہے، جوانی میں کہاں جاتے تھے، کیا کرتے تھے. یہ اوباش حرکتیں تو نہیں کرتے تھے، محلے میں باہر نکل کر لوگوں کو تنگ تو نہیں کرتے تھے، خواتین کو چھیڑا تو نہیں کرتے تھے، یہ پتھراؤ تو نہیں کرتے تھے، دکانیں تو نہیں بند کراتے تھے، ہڑتالیں تو نہیں کراتے تھے، غصے میں تو نہیں آتے تھے، بزرگوں کو گالیاں تو نہیں دیتے تھے، بد تہذیبی بد سلوکی تو نہیں کرتے تھے. یہ سب جوانی کی جوش میں ہوتی ہیں باتیں. تو اس لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنی جوانی کو کس کام میں ختم کیا. اور تیسرا، مال کہاں سے کمایا. موبائل تو نہیں چھینا، کسی موٹر سائیکل والے کو روک کر اس کی کن پٹی پہ پستول رکھ کر موبائل تو نہیں چھینا تھا، کسی کے ساتھ لوٹ مار تو نہیں کی تھی، کسی کی دکان میں گھس کر بھتہ تو نہیں مانگا تھا، کھال کی پرچی تو نہیں دی تھی جا کر. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ معاشرے کے بڑے دردناک پہلو ہیں. پرچیوں پر تو پیسے نہیں لیے تھے، بھتہ خوری کی عادت تو نہیں تھی. اسی طرح کہاں خرچ کیا، پہلے تو کہاں سے کمایا اور پھر کہاں خرچ کیا. اس کے بعد یہ پیسہ کہاں، جوئے میں تو نہیں اڑایا، سٹہ تو نہیں کھیلا، شراب تو نہیں پی، قمار بازی میں تو نہیں الجھ کر رہ گئے، لاٹری کے نمبر تو نہیں لگائے، کسی کہنا نہیں چاہیے لیکن کسی ایسی عورت پر تو نہیں خرچ کر دیے کہ جو خود بھی ناجائز طریقوں سے آمدنی جس کا ذریعہ تھا اور جو پیسے کماتی تھی. یعنی کوٹھوں پہ تو نہیں گئے، طوائف کے پاس تو نہیں گئے. یہ معاشرے کی تلخ حقیقتیں ہیں. اور پھر جو علم حاصل کیا تھا کیا اس پر عمل کیا، نفع پہنچایا. اس میں عالموں کی بڑی سرزنش ہوگی، جن کے پاس علم تھا انہوں نے اس علم سے نفع پہنچایا. اور عالم کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، صرف دین کا علم رکھنے والا نہیں، بلکہ عالم وہ ہے جس کے پاس تمام علوم موجود ہوں. سائنس کا بھی عالم ہوگا، جیوگرافی کا عالم بھی ہوگا، انگلش کا عالم بھی ہوگا، میتھمیٹکس کا عالم بھی ہوگا، ریاضی کا، فزکس کا، میٹا فزکس کا، کیمسٹری کا، بائیو کیمسٹری کا، بایولوجی کا، زولوجی کا، سب کا عالم ہوگا. پوچھا جائے گا فزیولوجی کا کیا پڑھایا، کہاں خرچ کیا. تو یہ سوالات ہیں اور یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان 5 نعمتوں سے متعلق قیامت کے دن جواب طلبی ہوگی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اپنے اگلے سیگمنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے. سوال سنتے جائیے عمرے کے ٹکٹ کے لیے کہ حضرت زینب مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا. مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین محترم، جمعہ کریم میں خوش آمدید. اور اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے سب سے بہترین واقعہ. تو آئیے سب سے بہترین واقعے کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے. آپ کا نام حضرت زینب بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سب سے بڑی صاحبزادی تھی. والدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بعثت نبوی سے 10 برس پہلے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک
اس وقت 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب کی نسبت کم سنی میں ہی بعثت نبوی سے قبل انہی کے خالزاد بھائی ابو العاص جن کو لقیت بن ربی بھی کہتے ہیں، ان سے طے ہو گئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے، یا یوں کہا جائے کہ اعلان نبوت کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ایمان لے آئیں۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کفار مکہ نے سرور کائنات اور دعوت حق پر لبیک کہنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ ان دونوں بدبختوں نے اپنے باپ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابو العاص کو بھی کفار نے بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت اچھا سلوک کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کے اس طرز عمل کی ہمیشہ تعریف کی۔ باوجود اتنی شرافت اور نیک نفسی کے، ابو العاص نے اپنا آبائی مذہب ترک نہ کیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان دنوں ناظرین محترم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سسرال میں تھی۔ 2 ہجری میں قریش مکہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور اس وقت لشکر کفار میں ابو العاص بھی شامل تھے۔ بدر کے میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا اور حق غالب رہا۔ حملہ آوروں کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، ان میں ابو العاص بھی تھے۔ انہیں ایک انصاری عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسیر کیا۔ اہل مکہ نے جب خبر سنی تو قیدیوں کے قرابت داروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے یعنی زر مال فدیے کے طور پر بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مکے سے اپنے دیور عمر بن ربی کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ یہ ہار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ہار پیش کیا گیا تو میرے آقا بہت مغموم ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس ہار سے خاتون اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد وابستہ تھی۔ نبی کریم نے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، اس کی ماں کی نشانی ہے، اور ابو العاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ مکے جا کر زینب کو فوراً مدینے بھیج دے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شارع شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور ابو العاص نے بھی یہ شرط قبول کر لی اور رہا ہو کر مکے پہنچے۔ نبی کریم نے ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ بطن یا جحفہ کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کرے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے وہاں پہنچی تو انہیں ساتھ لے کر مدینے آ جائیں۔ حضرت ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ہمراہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے سے روانہ کر دیا۔ کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مدینہ منورہ جا رہی ہیں تو انہوں نے کنانہ بن ربی اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں انہیں جا گھیرا۔ حضرت زینب کو اپنے نیزے سے زمین پر گرا دیا، یا یوں کہیے کہ اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے اپنا نیزہ گھمایا اور حضرت زینب گر پڑی۔ وہ اس وقت حاملہ تھی، انہیں سخت چوٹ آئی، حمل ساقط ہو گیا۔ کنانہ بن ربی غضبناک ہو گئے، اپنے تیر نکالے، انہیں ترکش پر چڑھا کر للکارے کہ خبردار، اب تم میں سے کوئی آگے بڑھا تو اسے چھلنی کر ڈالوں گا۔ کفار رک گئے۔ اس وقت ابو سفیان بھی ان میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے اپنے تیر روک لو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کنانہ نے تیر روک لیا اور پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟
ابو سفیان نے ان کے کان میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخوبی آگاہ ہو. اگر تم اس کی بیٹی کو اس طرح کھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤ گے تو ہماری بڑی سب کی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ تم اس وقت زینب کے ہمراہ مکے واپس لوٹ چلو اور پھر کسی وقت خفیہ طور پر زینب کو لے جانا. کنانہ نے یہ بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر واپس مکے آ گئے. چند دن بعد وہ رات کے وقت چپکے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لے کر بطن پہنچے اور انہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے مکے واپس چلے گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے. حضرت ابو العاص کو حضرت زینب سے بہت محبت تھی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے لگے. حضرت ابو العاص بڑے تجربہ کار اور دیانتدار تھے. لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور وہ نہایت دیانت کے ساتھ ان کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر واپس لوٹا دیتے. مکے میں ان کی بڑی ساکھ تھی. لوگ اپنا مال تجارت انہیں دے کر فروخت کے لیے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے. 6 ہجری میں ابو العاص ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے اور مدینے میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 170 مجاہدین کو اس قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ کیا. عیس کے مقام پر مجاہدین نے قریش کے قافلے پر نہایت کامیاب چھاپا مارا. تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا. حضرت ابو العاص بھاگ کر مدینے پہنچے. دوسرے مشرکین کو تو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا لیکن حضرت ابو العاص نے مدینے پہنچ کر حضرت زینب کی پناہ لی رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول کریم سے سفارش کی کہ ابو العاص کا مال انہیں واپس کر دیا جائے. چونکہ ابو العاص نے مکۃ المکرمہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واسطے ان کا بہت لحاظ کرتے تھے. تو صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم ابو العاص کا مال واپس کر دو تو میں ممنون اور احسان مند ہوں گا. کتنی بڑی بات سرکار کہہ رہے ہیں. اور صحابہ کو تو ہر وقت خوشنودی رسول مطلوب تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ فرمائیے کہ آپ ہمارے ممنون اور احسان مند رہیں گے. اللہ اللہ ہم قربان جائیں آپ پر، ہم تو آپ کے احسان مند ہیں. فوراً مال و اسباب حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا. وہ تمام مال و متاع لے کر مکے پہنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں. پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہا اے اہل قریش، اب میرے ذمے کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہل مکہ نے یک زبان ہو کر کہا بالکل نہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے تو کہ تم ایک نیک بہادر اور باوفا شخص ہو. تو پھر اس پر حضرت ابو العاص نے کہا اب سوچئے کہ رسول اللہ نے ایسا ہی نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا ممنون اور احسان مند ہوں گا، کیونکہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ایسی تھوڑی ابو العاص کو جانے دیا ہے. تو حضرت ابو العاص نے کہا سن لو، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ تم لوگ مجھے خائن نہ سمجھو کہ میں تمہاری امانتیں نہ لوٹا سکا، انہیں کھا گیا. یہ کہہ کر کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہ محرم الحرام 7 ہجری کا واقعہ ہے. چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو العاص میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے جب ابو العاص مشرف باسلام ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر کے اب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھجوا دیا. رسول اللہ کی یہ چہیتی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں. 8 ہجری میں آپ نے وفات پائی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ در حقیقت وہ شہید ہوئیں کیونکہ اس کا سبب اسقاط حمل کی تکلیف تھی جو پہلی دفعہ مکے سے آتے ہوئے ذی طویٰ کے مقام پر ہوا. لہٰذا ہم اس وفات کو شہادت سے تعبیر کرتے ہیں. حضرت ام ایمن، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین
اور حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق میت کو غسل دیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ میرے آقا نے ناظرین محترم پھر وہ تحفہ عطا کیا کہ جس تحفے کے عطا کرنے پر شاید فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اسے کفن کے اندر پہنا دو۔ نماز جنازہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر میں اتارا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بے حد مغموم تھے۔ آقا کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی، زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صاحبزادے علی اور ایک لڑکی امامہ چھوڑی۔ جب مکہ فتح ہوا تو علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، اور ان کے ساتھ ہی اسامہ بھی سوار تھے جو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے جنگ یرموک میں شہادت پائی۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی، اور وفات سے پیشتر اپنی لڑکی امامہ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموزاد بھائی کی سرپرستی میں، یہ زبیر بن عوام جو تھے ان کے ماموزاد بھائی تھے، ان کی سرپرستی میں دے دیا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایما پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عقد نکاح میں آئیں۔ تو یہ تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سب سے بہترین واقعہ، اور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آخری بار یہ سوال آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جو کہ عمرہ ٹکٹ کے لیے ہے، پھر اس کے بعد جو سوال ہوگا اس میں صرف خواتین حصہ لے سکیں گی، جو کہ ویسٹ پوائنٹ کے گفٹ ہیمپر کے لیے ہوگا جو کہ 30,000 روپے مالیت کا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ مردوں میں چوتھے نمبر پر کس ہستی نے اسلام قبول کیا تھا؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436% کر دیجئے۔ جتنے زیادہ ایس ایم ایس جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع۔ جمعۃ المبارک کا آج بڑا بابرکت دن ہے، جمعہ کریم ہے، تو پھر آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، نماز میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تیاری جلدی جلدی کرتے رہیے۔ جو 3 بڑی اہم سنتیں ہیں، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا، اس کا اہتمام کیجیے۔ دفاتر میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنی گھڑیوں پر کڑی نگاہ رکھیں، کیونکہ پھر آپ کو اپنے دفتر کی قریبی مسجد میں جا کر نماز قائم کرنی ہے۔ ایک وقفے کے بعد سب سے بہترین خدمت کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔